السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے سامنے نور قرآن۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا ناصر جاوید صاحب سے کہیں گے کہ آپ اس سورہ کی تلاوت کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے، جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب آپ فارغ ہوں تو کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو صورت ہمارے سامنے ہے، یہ سورۃ الانشراح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کے پیٹھ پر تھا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صورت، اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے خطاب فرمایا ہے۔ اس میں بھی سورہ ضحیٰ کی طرح جو گزشتہ صورت تھی، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے خطاب کیا تھا اور ان سے کہا تھا، دن کی قسم کھا کے اور رات کی قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، وہ آپ سے کبھی بیزار نہیں ہوا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور یہ بھی کہا تھا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ بعد کا جو مرحلہ ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہونے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات کیے تھے ان کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر ہمیشہ نظر رکھا ہے، اور آپ کے بچپن پہ بھی آپ کی طرف ہماری توجہ رہی۔ آپ جب یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے تب بھی ہم نے آپ کے ساتھ خاص معاملہ کیا، اور آپ کو جو مالی مسائل یا دیگر مسائل تھے ان کا بھی ہم نے آسان حل پیش کیا اور آپ کے لیے آسانیاں کر دیں، اور ہر طرح کی سہولت سے آپ کو نوازا۔ تو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کی ہر منزل کو، ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم سورہ انشراح میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ انشراح، شرح صدر، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں اسی شرح صدر کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضل خاص کا معاملہ فرمایا، اور نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے، اپنے پیغام خاص کے ذریعے، اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے ان کے لیے ہدایت و رہنمائی کے تمام دروازے کھول دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کر کے ان کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب اس کی عظمت و رفعت میں کوئی دو رائے نہیں۔
وہ اب آسمانوں کی اونچائیوں پہ ہے. خدا نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ دیا ہے, ان کا نام بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت تک اللہ کے نام کے ساتھ ان کے نبی کا نام بھی بلند رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا ذکر بہت بلند ہے اور آپ کا یہ جو ذکر ہے اخیر تک جانے والا ہے. معزز ناظرین, آپ دیکھیں 1400 سال سے زائد ہو گئے, 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے قرآن مجید کو آئے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آئے تھے انہوں نے اپنا پیغام دیا تھا, تب سے اب تک آپ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کا ذکر کتنا بلند کیا اور کتنا بلند ہے ان کا نام. اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنے نبی کا نام بلند کیا اور اس کا یہاں پہ ذکر کیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ آسانی اور پریشانی دونوں چیزیں دنیا میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہم نے دونوں کو ساتھ بنایا ہے. اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مع العسری, عسر کے ساتھ, عسر کے بعد نہیں, عسر کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے. اگر تم سکے کا دوسرا رخ دیکھ سکو تو ایک طرف اگر پریشانی دکھ رہی ہے تو دوسری طرف آسانی بھی ہے. تم وہیں سے اسی پریشانی سے اپنے لیے آسانی نکال سکتے ہو. تو انسان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے ساتھ اللہ نے یہ پیغام اپنے بندوں کے لیے بھی رکھ دیا ہے اپنے کلام پاک میں کہ کبھی بھی انسان کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش آئے, کوئی پریشانی کا مرحلہ ہو, کوئی تکلیف ہو, تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, جیسے اللہ نے فرمایا کہ رات اور دن دونوں ساتھ چلتے ہیں. صرف دن ہو ایسا بھی نہیں ہوتا دنیا کے نظام میں, صرف رات ہو ایسا بھی نہیں ہوتا. اس لیے صرف آسانی ہوگی کسی کو ایسا بالکل نہیں ہوتا. کبھی نہ سوچیں کہ صرف آپ کے پاس پریشانی ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں, ہر آدمی اپنی سطح کا پریشان ہے. بعض دفعہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ امیر آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک کمزور آدمی ہوتا ہے وہ طاقتور کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے, ہر آدمی کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. غریب کے اپنے مسائل ہیں, امیر کے اپنے مسائل ہیں. غریب 10 روپے کے لیے روتا ہے, امیر 10 کروڑ کے لیے روتا ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں اور ہر آدمی پریشانیوں سے گزرتا ہے, کیونکہ قسمت نے ان کے اوپر لکھ دیا ہے کہ آسانی اور پریشانی ہر آدمی کو برابر برابر ملتی رہے گی. اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور ڈبل کہا, ایک بات کو ڈبل تاکید کے ساتھ کہا سمجھانے کے لیے کہ آسانی اور پریشانی ساتھ ہوتی ہیں, اس لیے گھبرانا نہیں. اور اس تاکید کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ ایک بار اگر تم کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور تم اس سے نکل آئے تو اب یہ نہ سوچنا کہ تم کو دوسری پریشانی نہیں آئے گی. پھر پریشانی آئے گی, پھر آسانی آئے گی, پھر پریشانی آئے گی, پھر آسانی آئے گی. زندگی انہی پریشانیوں سے اور آسانیوں سے گزرتے ہوئے اپنے انجام تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ اصل میں دیکھتا ہے کہ انسان پریشانی کا مقابلہ کیسے کرتا ہے اور آسانی میں معاملہ کیسے کرتا ہے. وہ شکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہی اصل امتحان ہے. تو یہ چیزیں ہم اس صورت کے اندر دیکھتے ہیں. اور ایک خاص بات جو یہاں پہ آپ دیکھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تو جب آپ فارغ ہوں تو کمر بستہ ہو جائیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا. تو اصل میں یہ ایک ایسا پیغام ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا ہے وہ خوبصورتی سے اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا. اور دنیا نے دیکھ لیا, وقت برا گزرا. نبوت کا جو ابتدائی زمانہ ہے, جو مکے کا زمانہ ہے, جہاں مشرکین نے ستایا ہے اور انتہائی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, شہر چھوڑ کے جانا پڑا ہے, ہجرت کرنی پڑی ہے, لڑائیاں ہوئی ہیں, پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں. لیکن وہ وقت بھی آیا ہے جب مکہ میں فاتحانہ داخلہ ہوا ہے, جب اسلام کا ڈنکا چاروں طرف بج گیا ہے اور نبوت کا کام پورا تمام ہو گیا ہے. اور اللہ کا وہ اعلان بھی آ گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب آپ کا مشن مکمل ہو جائے گا اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے ابلاغ و تبلیغ کی, دعوت اسلام کو دنیا والوں تک پہنچانے کی, انشاءاللہ یہ کام بہت جلد بحسن خوبی مکمل ہوگا.